Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Professor Fazl Subhan from English Lectures by Fazl Subhan. मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। ये टेंसेस सीरीज़ का सेकंड लेसन है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं। फ़ेल जैसे आपको पता है काम को कहते हैं जो हालिया वक्त में जारी हो, वो काम जो हाल में हो रहा हो, इन प्रोग्रेस हो। तो बग़ैर किसी फर्दर तमहीद के अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश के तमाम जुमले उनमें सब्जेक्ट पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उसके बाद आते हैं और ऑब्जेक्ट सबसे बाद में लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हमें पता चलता है कि ये किस टेंस का जुमला है। आया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, एंड सो ऑन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं और मेन वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं और बाद में उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जनरली आई एन जी मेन वर्ब के साथ लगता है, लेकिन आई एन जी लगाने से पहले कुछ वर्ब्स के कुछ रूल्स हैं जो आगे हम लेसन में बताएंगे। 5-6 किस्म के रूल्स हैं, हम कोशिश करेंगे सबको कवर करने की। तो ये इसका जुमला हो गया, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, they are drinking water, we are drinking water, he is drinking water, she is drinking water. अब आते हैं उन सिचुएशंस की तरफ जिन सिचुएशंस में हमें ये टेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करता चलूँ कि हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम रहा है रही है से ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको रहा है रही है वाला जुमला दिया जाता है तो पहले आप उर्दू पढ़ेंगे, फिर अपने दिमाग में उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये इन दैट केस अगर आप उर्दू स्पीकर हैं। अगर आप उर्दू स्पीकर नहीं हैं, आपकी ज़ुबान कुछ और हैं, तो पहले तो आप अपनी ज़ुबान से उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और रहा है वाला जुमला बनाएंगे। उसके बाद फिर फर्दर ट्रांसलेशन के ज़रिए आप फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो हम इस सफ़र को मुख्तसर बनाते हुए सिचुएशन के हिसाब से डायरेक्टली इंग्लिश में सोचेंगे और डायरेक्टली इंग्लिश में ही अपना जुमला बनाएंगे। इसमें मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 6 इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, एक्शंस इन प्रोग्रेस राइट नाउ, इसी वक्त क्या हो रहा है। अगर हम उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हों, उसी चीज़ को बयान कर रहे हों कि राइट नाउ क्या हो रहा है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। आई एम ड्रिंकिंग टी, इसका मतलब ये है कि इस वक्त मेरे हाथ में प्याला है और मैं चाय पी रहा हूँ। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ये भी बिल्कुल करंट सिचुएशन है कि अगर अभी इसी वक्त बारिश हो रही है बाहर, तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। शी इज़ कुकिंग बिरयानी, साबिर इज़ प्लेइंग टेनिस। सेकंड मेन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो है टेम्पररी एक्शंस को बयान करना। जैसे कि वी आर स्टेइंग एट अ होटल, होटल में लोग कुछ अरसे के लिए रहते हैं या दिन
یا 2 دن یا ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ، تو وہ ایک ٹیمپریری سچویشن ہے، تو اس کے لیے ہم بیان میں کہہ سکتے ہیں کہ وی آر اسٹیئنگ ایٹ اے ہوٹل۔ اگر ہم کسی گاؤں میں کسی شہر میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وی لیو ان پشاور۔ اس کے لیے پھر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ سیکنڈ ایگزامپل، آصف از اسٹیئنگ ود اس فار 2 days۔ یہ بھی ٹیمپرری ایکٹیویٹی ہے۔ آصف کہیں اور پرماننٹ رہتا ہے لیکن ہمارے پاس 2 دن کے لیے آیا ہوا ہے، ہمارے پاس 2 دن کے لیے رہ رہا ہے۔ Third use of present continuous tense is to describe trends or changing situations۔ اگر ملک میں، شہر میں، قصبے میں، دیہات میں، گاؤں میں کسی شخص میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہو یا کسی ٹرینڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں تو اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، the prices of property are increasing these days۔ یہ چینجنگ سچویشن ہے کہ پراپرٹی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ آن لائن ایجوکیشن از بیکمنگ پاپولر دیز ڈیز۔ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ کورونا کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن بہت زیادہ پاپولر بنتا جا رہا ہے۔ the earth is getting warmer۔ زمین گرم ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی ایک چینجنگ سچویشن ہے۔ سعید از بیکمنگ taller and taller every day۔ سعید روزانہ کے حساب سے، سعید کا قد روزانہ کے حساب سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی چینجنگ سچویشن ہے، کسی شخص میں چینجز آ رہی ہیں تو وہ اس چینج کی سچویشن بیان کرنے کے لیے ہم یہ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں۔ فورتھ یوز آف پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ان ایکٹیویٹیز کو بیان کرنے کے لیے ہیں جو نیئر فیوچر میں آ کر ہونے والی ہوں اور جو یقینی ہوں، جن کا ہونا یقینی ہو، جیسے کہ آئی ایم ٹریولنگ ٹو دبئی ٹمارو۔ میں کل دبئی ٹریول کر رہا ہوں، میرے پاس ٹکٹ ہے، میں نے بکنگ کی ہوئی ہے۔ وی آر میٹنگ ود دا آفیشلز نیکسٹ ویک۔ ہماری میٹنگ طے ہے اور ہم آفیشلز کے ساتھ نیکسٹ ویک ملیں گے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ میں خبر دے رہا ہوں دیٹ پرائم منسٹر از ناٹ وزٹنگ کراچی نیکسٹ ویک۔ کسی نے کہا کہ نیکسٹ ویک وہ آ رہے ہیں لیکن میں شیور ذرائع سے کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ویک وہ نہیں آ رہے ہیں۔ ففتھ یوز آف پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایک ایسے پروسیس کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کوئی لانگر ایکٹیویٹی جس کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہو، مثلاً کوئی شخص کوئی کتاب لکھ رہا ہے، اس کو 1.5-2 سال کی ضرورت ہے، سال سے وہ کام جاری ہے، 6 مہینے سے وہ جاری ہے، آئندہ سال یا 6 مہینے میں وہ مکمل کرے گا۔ رائٹ ناؤ، اسی وقت وہ کچھ اور کر رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ اس کتاب کے لکھنے کے پروسیس میں ہے۔ یہ لانگر ایکٹیویٹی ہے اور دیٹ از ان پروگریس، وہ جاری ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم یہ ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ ایگزامپلس سے میں اور واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئی ایم بلڈنگ اے ہاؤس۔ میں نے گھر بنانا شروع کیا ہے، کچھ عرصے سے ہے، اب بھی یہ بن رہا ہے اور کچھ عرصے میں یہ بن جائے گا۔ ہی از اسٹڈینگ ٹو بیکم اے پائلٹ۔ شی از رائٹنگ اے بک۔ سکستھ اینڈ فائنل یوز آف پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، اگر کسی کی کمپلینٹ کرنی ہو، اگر کسی کی بری عادت کی شکایت کرنی ہو تو ہم مین ورب اور ہیلپنگ ورب کے درمیان کانسٹنٹلی یا آلویز کا اضافہ کر کے اس کی وہ عادت جب بیان کرتے ہیں تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ سارا از کانسٹنٹلی ٹیلنگ لائز۔ حامد از always coming to school late۔ میں نے آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ ہم آئی این جی جب ورب کے ساتھ لگاتے ہیں
تو کچھ رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نارملی جنرلی ہم عام وربس کے ساتھ آئی این جی کا سمپلی اضافہ کرتے ہیں، جیسے ایٹ سے ایٹنگ بنتا ہے، کیچ سے کیچنگ، لک سے لکنگ، فکس سے فکسنگ۔ لیکن اگر ورب کی سپیلنگ کے آخری جو دو حروف ہیں وہ آئی ای ہوں، تو آئی ای کو ہٹا کر اس کو ریپلیس کریں گے وائی سے، اور اس کے بعد آئی این جی لگائیں گے، جیسے ڈائی ڈائنگ، لائی لائنگ، ٹائی ٹائنگ۔ ان تینوں میں ہم نے آئی ای کو ہٹا کر اس کی جگہ وائی لگایا اور اس کے بعد پھر آئی این جی لگا لیا۔ اگر ورب کا آخری حرف ای ہو تو ای کو ہم کمپلیٹلی ہٹا دیں گے اور آئی این جی اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، جیسے کہ ٹیک سے ای ہٹا کر اس کو ٹیکنگ آئی این جی لگا لیا، جوک سے جوکنگ، لائک سے لائکنگ۔ اگر ورب کی سپیلنگ سی وی سی پر اینڈ کر رہی ہو، مطلب اس کے آخری تین حروف کانسوننٹ، پھر واول درمیان میں، اور آخری حرف کانسوننٹ ہو، واول اے ای آئی او یو، یہ 5 حروف جو ہیں یہ واول ہیں۔ اگر درمیان میں واول ہو، آخری 3 حروف کے درمیان میں واول ہو، اور واول کے علاوہ جتنے بھی 26 لیٹرز میں سے جتنے بھی پھر حروف بچتے ہیں 21، وہ سارے کے سارے کانسوننٹ ہیں۔ تو آس پاس اس کے آگے اور پیچھے اگر کانسوننٹ ہو، سی وی سی، کانسوننٹ واول کانسوننٹ، تو ہم اس آخری جو حرف ہے اس آخری حرف کو ڈبل کر کے اس کے بعد آئی این جی لگائیں گے، جیسے پلان پلاننگ، اسکین اسکیننگ، گریب گریبنگ، گیٹ گیٹنگ۔ لیکن 3 حروف ایسے ہیں، 3 لیٹرز ایسے ہیں کہ وہ ورب کے آخر میں جب آتے ہوں تو سی وی سی فارمولہ ہونے کے باوجود ان کو ڈبل نہیں کیا جائے گا، وہ ویسے کے ویسے رہیں گے اور ان کے ساتھ سمپلی آئی این جی لگے گا۔ وہ ہے ڈبلیو ایکس وائی، جیسے کہ بلو بلوئنگ، ٹیکس ٹیکسنگ، اسٹے اسٹیئنگ۔ ان کو ہم نے ڈبل نہیں کیا کیونکہ ڈبلیو ایکس اور وائی کو ہم ڈبل نہیں کریں گے۔ انٹروگیٹیو سینٹنسز ہم کس طرح بنائیں گے؟ سمپل ہیلپنگ ورب ایم از آر کو جملے سے نکال کر اس سے پہلے لگا لیں اور باقی جملہ ویسا ہی لکھیں، اور آخر میں کویسچن مارک آپ لگا لیں، جیسے کہ ایم آئی ڈرنکنگ ٹی، از ہی پلینگ فٹ بال، آر یو اسٹڈینگ۔ تو اس پر ہم نے یہ فارمولہ اپلائی کیا۔ نگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہم سمپلی ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے درمیان ناٹ کا اضافہ کریں گے، جیسے کہ آئی ایم ناٹ ڈرنکنگ ٹی، ہی از ناٹ پلینگ فٹ بال، دے آر ناٹ اسٹڈینگ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ ہم ٹینسز سیریز کی باقی ویڈیوز انشاءاللہ بہت جلد لے کر آ رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس پر اپنے کمنٹس سے ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کے لیے کتنی مددگار ثابت ہوئی ہے، اور دوستوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔